یہ تھی گفتگو. اب مفتی صاحب آپ سے ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میرا بھی ایک سوال ہے. جی قرآن کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اس میں جو ہے نانو اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تو جو فی الحیات الدنیا ہے اس کو کائنڈلی مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کریں، کیونکہ میں نے دوبارہ ترجمے سے شروع کیا ہے، تو جہاں کہیں ہوتا ہے تو پھر میں آپ جیسے عالم سے سمجھنا چاہوں گا. شکریہ. اچھا جی، جزاکم اللہ خیرن. یہ آیت جو ہے میں اس کو کھول رہا ہوں، سورہ فصلت کی ہے، اور ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آیہ نمبر 30. اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ملائکہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم جاتے ہیں، تو ملائکہ رحمت ان پر نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غم نہ کرو، جنت کی بشارت تمہارے لیے ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، ہم تمہارے اولیاء ہیں، تمہارے اہلائے ہیں اس دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اب آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ جو اولیاءکم فی الدنیا ہے، کہ دنیا کی زندگی میں جو اولیاء ہونے کا ان ملائکہ کا کیا مطلب ہے. تو سب سے پہلے تو میں نے صاحب یہ بتا دوں کہ نحن اولیاؤکم سے مراد یہاں فرشتے ہیں. فرشتوں کی زبانی یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے الائز ہیں. تو یہ اللہ نہیں کہہ رہا ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں، فرشتوں کی زبانی. اچھا، اب یہاں پر ایک کانسیپٹ آتا ہے. دو طرح کے فرشتے ہوتے ہیں اور اس کانسیپٹ کو ذکر کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں. وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ فرشتے دو طرح کے ہیں، دو قسموں میں انہوں نے اس کو تقسیم کیا. ایک ہے ملائے اعلیٰ اور ایک ہے ملائے سافل. ملائے اعلیٰ میں وہ فرشتے شامل ہیں کہ جو ہیونز میں یعنی آسمانوں میں ہیں، اور وہ اگر کبھی زمین پر آئے، جیسے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک خاص مقصد کے لیے، پھر ان کا مقصد پورا ہو گیا تو اب وہ ان کو زمین پر آنے کی اجازت نہیں ہے. ملائے سافل وہ فرشتے ہیں کہ جو اس دنیا کے لیے ہیں. مثلا ہمارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے جو فرشتے ہیں یا ہماری حفاظت کے اوپر جو مامور فرشتے ہیں، یہ ملائے سافل کے اندر آتے ہیں. سافل کہتے ہیں نچلا، ملائے کہتے ہیں گروپ، تو نچلا گروپ. اچھا، اب یہاں یہ ہے کہ اگر مثلا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اس درجے کا پہنچا ہوا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتا ہے جیسا کہ ایمان رکھنے کا حق ہے، اور استقامت کے ساتھ جمع ہوا ہے، یعنی دین کے اوپر مکمل عمل پیرا ہے، تو بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی اس دنیا کی زندگی میں حفاظت فرماتے ہیں، الا یہ کہ اس انسان کا اس خطرے میں پڑنا خدا کی تقدیر اور اسکیم کا حصہ نہ ہو. مثلا ایک آدمی کے بارے میں جو بہت بڑا پہنچا ہوا انسان ہے، بڑا پریکٹسنگ مسلم ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس کی جو موت ہے وہ کسی پریشانی میں ہو کر آئے گی. مثلا وہ کسی بیماری میں جائے گا یا کسی ایکسیڈنٹ میں جائے گا، تو اب ظاہر ہے کہ چونکہ یہ پلان ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہونا ہے، اس کا بیماری میں انتقال ہونا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو دشمن چاہے کتنی ہی پلاٹنگ کیوں نہ کرے، دشمن چاہے جتنے مکر کیوں نہ کرے، فرشتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. ایسا بہت ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان تو کہتا ہے کہ میں بال بچا. یہ جو بال بچے یہ کس کے ذریعے بچوایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذریعے بچوایا کہ جن کو اولیاء قرار دیا گیا ہے مومنین کا. جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ ہر وقت ہماری مدد کے لیے اور ہمارے پروٹیکشن کے لیے اس دنیا میں بھی موجود رہتے ہیں. جی. اچھا، دوسرا آپ سے ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. میں نے پہلے بھی ایک سٹریم میں کیسر بھائی سے ذکر کیا تھا، لیکن وہ فتنہ اب زور پکڑتا جا رہا ہے. وہ ہے ایک صاحب ہیں محمد شیخ، ان کا. وہ پہلے کینیڈا میں ہوتے تھے اور اب وہ یو کے اندر بھی اپنی برات لینے جا رہے ہیں. وہ ایک قرآنسٹ ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کتاب نازل کی، وہ قرآن تھی، وہ شروع سے لے کر اب تک ہے.
اگر آپ کچھ اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ ہاں، میں نے 2-4 ویڈیوز دیکھی ہیں محمد شیخ کی. میں تھوڑا سا لنک کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا، لنک کو پنگ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن تاکہ دوسرے لوگ آ سکیں. ایک منٹ، خیر اینی ویز. مفتی صاحب، میں شیخ صاحب پہ میں تبصرہ کر دوں اتنی دیر میں؟ جی آپ کیجیے پلیز، گو ہیڈ. نوید بھائی السلام علیکم. دیکھیے، جو شیخ صاحب ہیں یہ بنیادی طور پہ کوئی اگر کہیں کہ کوئی منطق کی بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ وقت کا ضیاع، یعنی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، صرف ایک جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ ہم کس طرح کے آدمی کی بات کر رہے ہیں. یہ صاحب اپنی کسی ویڈیو میں فرماتے ہیں کہ جو بات ہو رہی تھی کعبہ کی، جو آیات نازل ہوئیں مسجد قبلتین میں، اس کے بعد جو اس نماز کے دوران جو قبلہ ہے اس کا رخ تبدیل ہوا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی قبلہ جو ہے، یہ اگر مجھے ان کی بات ٹھیک یاد آ رہی ہے کہ وہاں پہ تو اتنے بت تھے، تو اس کی کیسے بات ہو سکتی ہے؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب. نہیں معافی چاہوں گا، نہیں غلط ہو گیا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بیت المقدس ہے، اس کے ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ تو آج دیکھیں اتنے وہاں پہ اسرائیلی ہیں اور کیا کیا، اور اس طرح کی وہ پولیس ان کی کھڑی ہوتی ہے اور فوج کھڑی ہوتی ہے، تو اس کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ صاحب کو یہ میں یاد نہیں رہا کہ وہ جس قبلے کی بات کر رہے تھے، اگر یہ لاجک ہے آپ کی کہ وہاں پہ مسلمانوں کا ہی قبضہ ہونا چاہیے اور سارا اس طرح سے، تو جب یہ آیات آئیں تو اس وقت تو کعبے کے بت تو جا کے فتح مکہ کے بعد جا کے اس کو بتوں سے پاک کیا گیا. یعنی کہ کہ اللہ تعالیٰ کے گھر پہ اگر کسی جگہ پہ قبضہ ہو جائے، جو وہ کیس بلڈ کر رہے تھے کہ اللہ کے گھر پہ اگر غیر اللہ کا قبضہ ہے یا کسی اور چیز طاقت کا قبضہ ہے، تو وہ آپ کا قبلہ نہیں ہو سکتا، وہ آپ کی مسجد، وہ اس طرح کی، یعنی کہ آپ کا اس سے تعلق نہیں ہو سکتا. دلیل یہ ہے کہ بیت المقدس آج وہاں پہ تو اسرائیل کا قبضہ ہے، تو وہ تو غیر مسلم ہے. تو ان کو یہی یاد نہیں رہا کہ وہ جو بات کر رہے تھے، کیس بلڈ کر رہے تھے کہ بیت المقدس کبھی شاید قبلہ نہیں تھا، تو اگر وہ بات کر رہے ہیں جو قبلہ آج قبلہ ہے جو مکہ میں ہے، کہ اگر آپ کا اسرائیلی فوج کا آج کے بیت المقدس پہ ہونا یہ دلیل ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا تھا قبلہ، تو اس زمانے میں جو قبلہ ڈکلیئر کیا گیا تھا وہ تو سارا مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، وہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے مینجمنٹ میں آیا تھا. مطلب وہ اتنی فلوڈ ریزننگ، اتنی ہلکی سستی بات کرتے ہیں. صرف ان کے پاس یہ ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ جو گیمز ہیں وہ کھیلتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس آئے اور اسے بات نہ کرنے دیں. کبھی کسی ایکڈیمک ڈبیٹ میں ان کو لگ پتا جائے، انتہائی فلوڈ ریزننگ ہے. بس وہی ہے، وہ اپنے ہی میٹھی بولنگ کو کرتے رہیں تو وہ بس شارٹس کھیلتے رہتے ہیں. بیونڈ دیٹ ناٹ امپریسڈ. اچھا، وہ ایک ڈیبیٹ جو ہوئی تھی ان کے ساتھ، کوئی مفتی باقی صاحب کے ساتھ، مفتی ہاں، باقی صاحب کے ساتھ، وہ اصل میں کیا ہے کہ جن صاحب کو انہوں نے منتخب کیا ڈیبیٹ کے لیے، وہ ڈیبیٹر تھے نہیں، اور اس وجہ سے وہ مشہور ہو گئے. ورنہ محمد شیخ کو کون جانتا تھا؟ کیا چیز ہے ان کے پاس دنیا کو آفر کرنے کے لیے؟ کوئی اصول اور کنسسٹنسی نہیں ہے. آپ اس آدمی سے ڈیبیٹ اصول کی بنیاد پہ کریں گے نا. اب ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے میرے نزدیک اس آیت کے معنی یہ ہے، بھائی کس بنیاد پر ہے؟ اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں، اب یہ تو کوئی بنیاد نہیں. ایک آدمی سے پھر کیسے ڈیبیٹ کریں گے؟ کبھی آپ اس کو کنوینس نہیں کر پائیں گے. اور وہ لوگوں میں پاپولر اس ڈیبیٹ کی وجہ سے ہوئے جو مفتی صاحب کے ساتھ ہوئی. دوسرے یہ کہ جب آپ حدیث کو کینسل کر دیتے ہیں نا، تو سمجھ لیجئے کہ 99% جو ریسٹرکشنز شریعت کی طرف سے لاگو ہوتے ہیں وہ ختم ہو گئے. اب آپ چاہے جو کریں اور چاہے جس نظام میں رہیں، تو یہ تو آسانی ہے نا. تو جو لوگ سہولت پسند ہوتے ہیں اور اپنے دین کو، اپنی پیدائشی دین کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، ایک طرح کی لائلٹی رکھتے ہیں، کبھی مسلمان بھی رہیں اور کام بھی کچھ نہ کرنا پڑے، سب چیزیں اپنا، تو حدیث کو سب سے پہلے مائنس کرتے ہیں. تو محمد شیخ ان لوگوں کا کام آسان کر دیتے ہیں. بس یہی وجہ ہے ان کی پاپولیرٹی کی، ورنہ ان کے پلے کچھ ہے نہیں. ایک بات اور بھی ہے مفتی صاحب کہ بات تو خیر حارث اور غالب کے پاس بھی کوئی نہیں تھی لاجک کے حساب سے. ان لوگوں کو اس لیے کچھ پذیرائی مل رہی ہے کہ یہ کچھ لبرل قسم کے مومی ڈیڈی قسم کے جو مسلم بننا چاہتے ہیں، لبرل قسم کے بننا چاہتے ہیں، ان کو وہ بہت اٹریکٹ کرتے ہیں. اور سننا کو فالو نہ کرنا اور ان چیزوں سے وہ اٹریکشن گین کرتے ہیں، اور وہ اپنی ہی ایک طرز کی شریعت کو وہ ڈسپلے کر رہے ہیں. بہرحال میں نے اس چیز کو سامنے رکھنا تھا، آپ نے اس کا جواب دے دیا. بہت بہت شکریہ.